والعام وهو كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا او معنى. یہ عام کی تعریف ہے. عام ہر وہ لفظ ہے جو مسمیات آپ جانتے ہیں کہ مسمہ کی جمع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیز طلبہ، درس حسامی کا آج کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. والعام وهو كل لفظ ينتظم جمعا من المسمیات لفظا او معنى. یہ عام کی تعریف ہے. عام ہر وہ لفظ ہے جو مسمیات آپ جانتے ہیں کہ مسمہ کی جمع ہے، یعنی جو افراد اور مصادیق کی ایک جماعت کو شامل، لفظاً او معنن، خواہ یہ ہے انتظام یعنی یہ شمول لفظاً ہو یا معنن، یعنی افراد کی ایک جماعت کو جو یہ شامل ہوتا ہے تو یہ شمول خواہ لفظاً ہو یا معنن. شمول لفظی کا مطلب یہ ہے کہ عام کا صیغہ ہی خود شمول اور عموم کے اوپر دلالت کرے. جیسے جمع کے صیغے ہوتے ہیں، مثلاً مسلمین، رجال، تو ان الفاظ میں جو شمول یعنی عموم ہے اسے لفظاً عموم کہا جائے گا. او معنن، یا یہ شمول معنی کے اعتبار سے، یعنی لفظ تو جمع کا نہ ہو مگر وہ لفظ جس معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے وہ معنی بہت سارے افراد کو شامل، جیسے من اور ما، قوم. یہ سب الفاظ وہ ہیں کہ خود تو جماعت پر خود تو یہ الفاظ جمع کے نہیں ہیں مگر ان کا جو معنی ہے وہ معنی افراد کی ایک جماعت کو شامل. تو یہاں عموم سے دونوں ہی مراد ہے، یعنی عموم لفظاً ہو یا معنن. وحکمہ انہ یوجب الحکم فیما تناولہ قطعا و یقینا کالخاص، یعنی عام کا حکم یہ ہے کہ عام جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان سارے افراد کے حق میں یہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے. جن افراد کو بھی یہ شامل ہوتا ہے، مثلاً کوئی حکم ایک جماعت کے لیے جاری ہوا تو وہ حکم اس جماعت کے سارے افراد کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوگا، جس پر عمل کرنا واجب ہوگا. تو عام کا حکم ہے کہ انہ یوجب الحکم فیما تناولہ قطعا و یقینا. عام کا حکم یہ ہے کہ عام جس کو شامل ہوتا ہے، یعنی جن افراد اور جن مصادیق کو یہ شامل ہوتا ہے ان سارے افراد اور ان سارے مصادیق کے حق میں یہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے. کالخاص فیما تناولہ، جیسے کہ خاص جس کو شامل ہوتا ہے اس کے حق میں خاص حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے. یعنی خاص کی دلالت جس معنی معلوم یا مسمى معلوم پر ہوتی ہے اس معنی معلوم اور مسمى معلوم کے حق میں خاص قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اسی طرح سے عام بھی جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان سارے افراد کے حق میں یہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر واجب کرتا ہے. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، یہی ہمارا مذہب ہے.
خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، جبکہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف۔ ان کے نزدیک عام قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ عام ظنی ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جیسے خاص قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اسی طرح سے عام بھی اپنے مصادیق اور اپنے افراد کے حق میں قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ الا اذا لحقہ خصوص معلوم او مجہول، مگر جبکہ عام میں تخصیص لاحق ہو جائے، خواہ وہ تخصیص معلوم ہو یا مجہول ہو، تو اس وقت عام قطعی نہیں رہتا بلکہ عام اس وقت ظنی ہو جایا کرتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ صرف حق اعتقاد میں وہ ظنی ہوتا ہے، ورنہ حق عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے، جیسا کہ دیگر دلائل ظنیہ میں بہت سارے دلائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الا اذا لحقہ خصوص معلوم او مجہول، مگر جب کہ اس میں کوئی تخصیص لاحق ہو جائے، خواہ وہ تخصیص معلوم ہو یا مجہول، اس وقت عام ظنی ہو جایا کرتا ہے۔ پہلے تو میں تخصیص کا معنی واضح کر دوں کہ اصطلاح اصول فقہ میں تخصیص کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں تخصیص کا معنی ہے قصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول، یعنی عام کو اس کے بعض افراد میں منحصر کر دینا، کسی ایسے کلام کے ذریعہ جو کلام مستقل ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ کلام موصول یعنی اس سے متصل ہو، متراخی نہ ہو۔ یہ تخصیص کی تعریف ہے۔ لہذا اگر بعض افراد میں انحصار کیا گیا، کلام مستقل کے ذریعہ نہیں، یا کلام مستقل تو ہے مگر وہ موصول نہیں بلکہ متراخی ہے، تو اس کو تخصیص نہیں کہا جائے گا۔ اب تخصیص کبھی معلوم ہوتی ہے اور کبھی مجہول ہوتی، یعنی جس کو مصنف نے یہاں پر کہا ہے کہ خصوص معلوم ہو یا مجہول، اس کی مثال مصنف نے دی ہے کآیت الربا فی البیع، جیسا کہ بیع میں آیت ربا، بیع کے بارے میں جو آیت کریمہ آئی ہے، یعنی احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ مثال مصنف نے یہاں عام مخصوص منہ البعض کی ذکر کی، اور مصنف نے یہاں اسی ایک مثال پر اکتفا کیا، یعنی خصوص معلوم اور خصوص مجہول دونوں کی مثال مصنف نے بس یہی ایک ذکر کی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثال ایسی ہے کہ اس میں دونوں کی مثال بننے کا احتمال۔ اب اس کی وضاحت آپ سنیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا احل اللہ البیع، اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا۔ یہاں بیع کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اس لیے کہ البیع میں جو الف لام ہے یہ جنس کا، یعنی بیع کی جتنی جنسیں ہیں اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بیع کا لفظ عام ہے، مگر
اسی کے معن بعد یہ ذکر ہوا کہ وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو یعنی زیادتی کو حرام کیا۔ ربا کا معنی لغت میں ہے الفضل، یعنی زیادتی۔ تو البیع کے تحت تو سارے اقسام بیع داخل تھے، لیکن پھر اس میں سے ربا کو خاص کر لیا گیا اور ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جبکہ ربا کا معنی اصل میں ہے زیادتی۔ اس کو خاص کر لیا پہلے والے حکم سے۔ مگر اس سے کون سی زیادتی مراد ہے؟ وہ اس زیادتی کا بیان یہاں پر نہیں ہوا، جبکہ کوئی بھی بیع ہو، بیع تو اصل میں زیادتی کے لیے مشروع ہی ہوئی۔ آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو زیادتی کے لیے بیچتا ہے۔ تجارت نام ہی ہے کسب المال بالمال کا، مال سے مال کمانا، تجارت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ تو بیع تو زیادتی کے لیے مشروع ہی ہوئی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی اس کو پہلے والے حکم سے خاص کر دیا گیا، لیکن اس سے کون سی زیادتی مراد ہے وہ معلوم نہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خصوص مجہول کی مثال، مگر پھر اس ربا کا بیان جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس کا بیان حدیث شریف میں آیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، برابر برابر دست بدست بیچو، اور زیادتی حرام۔ تو اس حدیث شریف میں 6 چیزوں کا بیان ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خصوص معلوم کی مثال ہے۔